انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ایک بڑی تلخ حقیقت بتاتے ہیں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتے ہیں اور اس کے بعد اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ اب میں اذیتیں برداشت کروں گا اور انہی میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، یعنی میرا وفادار نہیں رہے گا۔ میں نے پاؤں بھی دھوئے ہیں لیکن وہ تابع دار نہیں رہے گا۔ میں اسے روٹی بھی کھلاتا ہوں اور وہ پھر بھی باغیانہ رویہ اختیار کرے گا، وہ ناشکر گزاری کا اظہار کرے گا، اور ناشکر گزاری یا باغیانہ رویہ یہاں تک پہنچے گا کہ وہ مجھے پکڑوا دے گا۔ عزیزو، میں اکثر سوچتا ہوں کہ یسوع مسیح آج ہمیں بھی یہی بتاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھیجنے والے کا مقصد کیا ہے۔ جب ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں، خدا نے مجھے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور میں اتفاقی طور پر پیدا نہیں ہوا، بلکہ میرے اس دنیا میں آنے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد خدا جانتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس مقصد کا مجھے پتہ چلتا جاتا ہے۔ اور آج کی تلاوت میں یہ مقصد اور بھی واضح ہوتا ہے کہ ہم ایک طرف اپنے بھیجنے والے کے مقصد کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر روز دعا کے ذریعے، غور و خوض کرنے کے ذریعے، میڈیٹیشن کے ذریعے، خدا کا کلام پڑھنے کے ذریعے ہم جانتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، کئی ہم میں سے جان چکے ہیں کہ بالآخر میرا مقصد کیا ہے۔ اور یسوع مسیح اہم مقصد بتاتے ہیں کہ تم سب خدا کی صورت پر بنائے گئے ہو، خدا کی مانند بنائے گئے ہو۔ تو خدا کی صورت پر بننا اور خدا کی مانند بننا، جب انسان میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ خدا کی مانند میں بنتا جاؤں گا، تو اس میں یہ بات آئے گی کہ خدا مہربان ہے، میں بھی دوسروں پر مہربان رہوں گا۔ خدا ہر ایک کو پیار کرتا ہے، میں بھی ہر ایک کو پیار کروں گا۔ خدا ہر ایک کی عزت کرتا ہے، میں بھی ہر ایک کی عزت کروں گا۔ میں اس طرح سے خدا کی مانند، کیونکہ یہ خدا کی خوبیاں ہیں، انسان کی یہ خوبیاں نہیں ہیں۔ انسان اپنے لیے سوچتا ہے اور خدا دوسروں کے لیے سوچتا ہے، اور یسوع مسیح یہی بات آج بتاتے ہیں کہ میرے بھیجنے والے کی مرضی یہی ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کے پیغام کو، بھیجنے والے کے مقصد کو، جس نے مجھے بھیجا ہے، جس نے مجھے پیغام دیا ہے، میں اسی کی پاک مرضی پوری کروں۔ اور ہم بھی پھر روز سوچتے ہیں، شاید اٹھتے بیٹھتے، شاید اپنے بیڈ پر جا کر سوتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ بالآخر میری زندگی کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور آج کون سے اچھے کام میں نے کیے ہیں۔ اور جب ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ آج میں نے بہت سارے اچھے کام کیے، کسی کی میں نے مدد کی، کسی کو عزت بخشی، اور نہیں تو کسی کی میں نے برائی نہیں کی، آج سارا دن جب یہی خوشی ہوتی ہے، بیڈ پر بندہ جائے، بستر پر جائے کہ خدایا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کسی کی کوئی برائی نہیں کی، کسی کی کوئی چغلی نہیں لگائی، اور انسان کو یہ خوشی ملنی شروع ہوتی ہے۔ اور آج کی انجیل مقدس میں خصوصی طور پر جب یسوع بتاتے ہیں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، عزیزو یہ بات ہے بہت مشکل بات ہے کہ ان کو بھی آپ پیار کریں، ان کا بھی احترام کریں، جن کے لیے آپ شاید بہت کچھ کرتے ہیں اور پھر بھی وہ ناشکر گزار ہیں، وہ پھر بھی کبھی خوش نہیں ہوتے، شاید انہوں نے کبھی تھینک یو نہیں کہا، تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے تھینک یو کے محتاج نہیں ہیں، یعنی آپ اچھے ہیں، آپ میں ایک نیک کام ہے،
آپ بڑے خیال رکھنے والے ہیں، کیئرنگ پرسن آپ ہیں، آپ اپنے اندر اس جذبے کو، اس خدائی خوبی کو، یہ خدائی خوبی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، دوسرے کا اپنی مانند خیال رکھنا، یہ خدائی خوبی ہے۔ خدا کا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکتا ہے، یہ خدائی خوبی ہے۔ یعنی پھر ہم کسی کے منصف نہیں بنتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو اس کو بھی سبق سکھا کے چھوڑنا ہے، اس نے یہ کیا اس کو سبق سکھا کے چھوڑنا ہے، اس کو تو شام تک آج بتا کے چھوڑنا ہے۔ تو یہ بات، یہ انسانی، یہ خدائی بات نہیں ہے، یہ انسانی ہے۔ اور ہم انسان ہوتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے ہم کہیں نہ کہیں غصے پر یا کسی سے بدلہ لینے کے اپنے ذہن میں وہاں اٹکے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی ہے جیسے ایک بلاک سا بنا ہوا ہے، لیکن اس بلاک کو توڑنے کے لیے روحانی قوت چاہیے، روحانی قوت۔ میں آج جب اس تلاوت پر سوچ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا شاید جیسے ذہن میں کلاٹس آ جائیں، کلاٹس، تو بندہ مفلوج ہو جائے گا، بندہ مفلوج ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہی اگر ہماری نیکی کہیں اٹک جائے، نیکی کا کلاٹ یعنی نیکی کرنا چاہتے ہیں اور وہاں برائی کا، کسی فیٹس کا، کولیسٹرول کا جو بھی ہو کلاٹ آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اب نیکی رک گئی ہے، نیکی رک گئی ہے۔ اور آج ہمیں اس کلاٹ کو دور کرنا ہے تاکہ یہ نیکی کا کام نہ رکے۔ آپ نیک ہیں، نیکی کے کام کرتے جائیں، اجر خدا نے دینا ہے، اجر انسان سے کبھی توقع نہ رکھیں اور نہ ہی کرنی چاہیے۔ اگر آپ گلاب کا پھول ہیں، آپ سے خوشبو آتی ہے، آپ سے خوشبو سب تک جاتی رہے، آپ روک نہیں سکتے۔ تو یسوع میں یہی بتاتے ہیں کہ یسوع شاگردوں کو بتاتے ہیں، شاگرد بھی حیران تھے، یسوع مسیح بتاتے ہیں، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں بھی دھوئے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، وہ میرے ساتھ ہے، اس نے کھانا بھی کھائے گا لیکن پکڑوا بھی دے گا، وہ ناشکر گزار بھی ہوگا اور باغیانہ رویہ بھی اختیار کرے گا، شاید وہ کوئی اور توقع مجھ سے کرتا ہے جو میں اس کی توقع پوری نہیں کر سکا، بالآخر وہ اس طرح سے ڈانگ مارے گا۔ عزیزو، یہی ایک مسیحیائی کام ہے کہ ہم مسیح کے ہیں، ہم اپنے اندر مسیحیائی کام جاری رکھیں گے اور دن بدن آپ کی روشنی جو خدا نے آپ میں رکھی ہے وہ روشنی چمکنی شروع ہو جائے گی، اس روشنی کے آثار ارد گرد بھی نظر آئیں گے، اور آپ کسی کی شاباش کے یا آپ کسی کے شکر گزاری کے الفاظ کے آپ محتاج نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ تو اچھے ہیں، آپ نے اچھائی کرتے ہی جانے، اچھائی کرتے ہی جانا، اس اچھائی کے لیے پھر کوئی رکاوٹ نہیں بن سکی، نہ کسی کے اچھائی کے الفاظ کی، نہ کسی کی تعریف کی، نہ کسی کے گفٹس کی، نہ اپریسیشن کی، نہ کسی تحفے کی، نہ ہی کوئی پائی پیسے کی، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ آپ میں اچھائی کا کام پیدا ہو چکا ہے، وہ آپ نے کرتے ہی جانا ہے، اب اس کو روک نہیں سکتا۔ اگر روکیں گے تو آپ خود ہی روک سکیں گے اور شاید کسی وقت آپ بھی کسی کے ورک لاوے میں آ جائیں۔ عزیزو، ایک شخص تھا، وہ بہت اچھا تھا، لیکن اس کے اپنے ہی فیملی میں بھی کئی لوگ اس سے ناراض بھی تھے، اور جس محلے میں وہ رہتا تھا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ اسے پتہ چلا کہ فلاں یہ شخص ایک بہت بیمار ہے، اور اس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ چند دنوں کا مہمان ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو اچھا کھانا دیا جائے۔ اور وہ یہ سب سوچتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ شخص اکثر لڑتا رہتا ہے، ناراض بھی رہتا ہے۔ اس شخص نے سوچا کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں، لیکن اس کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ شخص جھگڑالو سا ہے، لڑاکا سا ہے، ناشکر گزار سا ہے۔ تو یہ شخص جب رات ابھی دن چڑھنے والا ہوتا تھا، تو اس کے گھر پر دروازے پر باہر کچھ فروٹ، جس میں ہو سکتا کیلے ہوں، کوئی سیب ہوں، کوئی امرود ہوں، لٹکا کر چلا جاتا تھا، اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کون یہاں پر چھوڑ کے گیا ہے۔ وہ یہی سوچتے تھے کہ پتہ نہیں کون چھوڑ کے جاتا ہے۔
ये शख्स दिन ब दिन सेहतमंद होना शुरू हुआ, लेकिन इस शख्स ने कभी कोशिश ना की कि ये कौन है जो हमें देता है, ये कौन दे रहा है। और एक दिन ये शख्स जो हर रोज़ देता था, एक दिन ये बीमार हो गया और 2-4 दिन के लिए कहीं ना जा सका। और जब इसको नहीं मिला फिर ये एक दिन कहने लगा कि पता नहीं कौन इधर कोई चीज़ें छोड़ जाता था, लेकिन वो पता नहीं क्या, लेकिन उसके पहले ज़हन में ये आया ख्याल कि मेरी इधर कुछ चीज़ें बाहर होती थी, पता नहीं कौन चोरी करता है। तो पहले उसके जहन में चोरी का ख्याल आया कि मैं चोर को पकड़ूंगा। और वो जल्दी सुबह उठकर वो चोर पकड़ने की आड़ में बैठा हुआ था। इतने में दिन चढ़ गया तो कोई आया, ना किसी ने दिया, ना कोई चोर था वहाँ पर। फिर 2 दिनों के बाद उसको एहसास हुआ कि ये कोई चोर नहीं है जो ले जाता है, लेकिन शायद जो शख्स दे कर जाता था वही शायद यहाँ से चला गया है। और उसको फिर एहसास हुआ कि मैं उस शख्स का पता करूं या उस फरिश्ते का पता करूं जो दे कर जाता था। बिलाखिर उसने कुछ खोज निकाला कि वो कौन सा शख्स है जो सुबह सवेरे इधर आता था। तो उसको किसी चौकीदार ने बताया कि एक शख्स इधर आते हमने रोज़ देखते थे और वो फ़लाँ जगह से आता था, फ़लाँ कॉर्नर पर लगता है उसका घर है। ये फिर एक दिन उसके घर जाता है, लेकिन जाने से पहले कोई 10 दफ़ा सोचता है कि ये वो शख्स है। फिर सोचता है कि उनके साथ तो हमारी बनती नहीं है और उसके साथ तो हमारी बनती नहीं है, लड़ाई है, जीना मरना हमारा ख़त्म है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो शख्स जिनके साथ हमारा जीना मरना ख़त्म है, वो शख्स मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरी सेहत के लिए वो मुझे कुछ फ्रूट देकर जाता था। उसकी समझ से बाहर था। लेकिन एक दिन फिर उसने हिम्मत की, उसने कहा मैं जाऊंगा, पता करूंगा। ये उसका पता करने के लिए गया। तो जब इसने उस शख्स को देखा तो उसने कहा कि मैं आज पता करने आया था, तो मुझे बताया कि शायद आप ही हैं वो दे के जाते हैं। यानी हो ये शख्स भी उठा, दोनों मिलकर एक दूसरे के गले लग के बड़ा रोए। उसने उसको बताया कि मुझे कभी ये यकीन ही ना था कि एक शख्स जिसको मैं दुश्मन समझता रहा, सारी ज़िंदगी हम उससे नफ़रत करते रहे, उसको देखकर हम गली मुड़ जाते थे। और बड़ों ने भी बताया कि मैं जब बीमार था, करीबुल मर्ग था, मैं ज़िंदगी के दिन गिन रहा था और तू आकर मुझे फ्रूट दे के जाता रहा कि मैं ज़िंदा रहूं। उसने कहा अब मुझे पता चला कि खुदा मेहरबान है, खुदा बड़ा केयरिंग है, खुदा देखभाल करता है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। अजीज़ों, ये है उस शख्स ने एक ऐसी मिसाल पेश की कि यसु मसीह की तालीम पर चलते हुए अगर कोई दुश्मन भी हो और अगर तुम्हारे पास रोटी है, दुश्मन को रोटी देना भी एक खुदाई काम है, क्योंकि खुदा सब कुछ देता है। तुम भी अगर दुश्मन को भी रोटी देते हो तो हम फिर इंसानी जज्बात से ऊपर आ गए हैं, एक सीढ़ी और ऊपर आ गए हैं। और अजीज़ों, ईस्टर का ये सीज़न, ईस्टर के ये आयाम, यसु मसीह के जूटने के ये दिन आज हमें भी यही हिम्मत दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं कि तुम मसीह के हो तो मसीह जैसे काम करो, दूसरों की भलाई के लिए काम करो। किसी की नीयत ख़राब हो जाए, किसी की आंखें में मैल आ जाए, ये उसका मसला है। तुम मसीह के हो और मसीह के बनकर ही रहो। मेरी दुआ है खुदा आप सबको कसरत से बरकत दे, आपके अंदर ये मसीहियाई खूबियाँ और परवान चढ़ें और दुनिया की कोई ताकत आपकी इन खूबियों को कभी भी दबा ना सके और ये खूबियाँ कभी भी ना मुरझाएं, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन।